अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। इस वक्त दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं फाइनल कॉल से मुतालिक, जो इमरान खान की फाइनल कॉल है, और दो अहम सवालात के जवाब आपके सामने आज की वीडियो में रखूंगा। एक तो खबर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ, जो ताजरों के नाम से एक ताजरों की दरख्वास्त दायर हुई थी, जिस पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अदालत गए थे। वो फैसला अब आ चुका है, तहरीरी ऑर्डर आ चुका है। क्या उस ऑर्डर के बाद अब मुमकिन रहा है इस्लामाबाद में पीटीआई के लिए एहतजाज करना? कितना मुमकिन रहा है? और इस ऑर्डर के क्या असरात पड़ सकते हैं? हुकूमत को क्या फ़ायदा हो सकता है? और पीटीआई को अब क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी या करनी चाहिए अगर वो एहतजाज करते हैं? दूसरी अहम पेशरफ्त, बुशरा बीबी पहली बार मंजर आम पर आ गई। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया जो पीटीआई ऑफिशियल के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया गया, और ये पहली बार था और ये बड़ा हैरान कुन है। और उस बयान के अंदर जो गुफ्तगू है उसमें दो तीन बहुत अहम एलिमेंट्स हैं, और उसमें एक नया चैलेंज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत के लिए उस पैगाम ने खड़ा कर दिया है। वो चैलेंज क्यों बड़ा हो सकता है, वो ख़तरनाक क्यों हो सकता है, उसके असरात क्या हो सकते हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के उस ऑर्डर से, जो तहरीरी शक्ल में आ चुका है। 5 सफ़ात का ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा गया है कि जो दरख्वास्त सामने आई उसमें ये चीज़ें कही गई कि आप यहाँ पर एक एहतजाज होने जा रहा है जिससे हमारा कारोबारी ज़िंदगी भी मुतासर होगा, लोगों के नक्ल व हरकत का जो एक हक है उनका बुनियादी, वो मुतासर होगा। इस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बुलाया गया। उन्होंने ये बताया अदालत को, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, मोहसिन नकवी ने ये अदालत को बताया कि 24 नवंबर की शाम को बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ उनका वफ्द भी होगा, कुछ 60 के करीब लोग होंगे। उनको एयरपोर्ट से उतरने के बाद हमने इस्लामाबाद तक सेफली पहुंचाना है। उनकी जो मूवमेंट है वो इस दौरान इस्लामाबाद में हुआ करेगी, और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह एहतजाज की कार रखी हुई है। और जब अदालत ने पूछा उनसे कि क्या एहतजाज की इजाज़त लेने के लिए कोई दरख्वास्त दी गई, तो वज़ीर दाखिला ने बताया कि अभी तक ऐसी कोई दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी हुकूमत को नहीं दी गई। और फिर इस मौके पर ऑर्डर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हवाला दिया है 2024 का वो एक्ट जो मौजूदा हुकूमत ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजों से निपटने के लिए बनाया था। उसमें यह कहा गया हुआ है कि हुकूमत की बताई गई जगह पर मुकर्रा वक्त के अंदर ही यह एहतजाज हो सकता है, और अगर एक एसएचओ भी या एक पुलिस एहलकार या ऑफिसर जो वहां पर मौजूद हो अगर देखे कि उसमें किसी किस्म की एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो अगर अनाउंस कर दे कि जलसा खत्म हो गया, तो सब पर लाजिम होगा कि वो वहां से फौरी तौर पर रफू चक्कर हो जाए, गायब हो जाए, मुंतशिर हो जाए और वहां पर बाकी ना रहें। इस एक्ट के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 जलसे किए थे संगजानी समेत। उसमें फिर उनकी खिलाफ वर्जी इस एक्ट की होने पर मुकदमात कायम किए गए थे। उसके बाद पीटीआई ने जलसे के बजाय एहतजाज का नाम दिया था, ताकि ये जलसे के ऊपर जो एक्ट लागू होता है वो हमारे ऊपर ना हो। आज लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें एक चीज वाजे कर दी गई है। वो ये वाजे की गई है कि पहले तो कहा गया है हुकूमत को कि आप कमेटी बनाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से रब्ता करें, बैरिस्टर गौहर अली खान से और दीगर से रब्ता करें और उनके साथ उनको इंगेज करें और उनसे मिलकर तय करें कि एहतजाज कहाँ होगा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर में ये ज़रूर तस्लीम किया है कि आइन के तहत एहतजाज करना, राइट टू असेंबली यानी इकट्ठा होना भी उनका हक है, वो आ सकते हैं। लेकिन साथ ये लिखा है कि उसको कमेटी इंगेज करे और जो एक्ट 2024 का बना है उसके तहत ही हो। फिर आगे चल के जो असल पैराग्राफ है जिसे ये खबर बनी कि एहतजाज से पीटीआई को रोक दिया, एक्चुअली ये खबर ऐसे ही करीब करीब बनती है एक्ट की खिलाफ वर्जी में एहतजाज से। 2024 के एक्ट की खिलाफ वर्जी में अब कोई एहतजाज नहीं होगा। पूरा ऑर्डर पढ़कर मैं जिस नतीजे पर पहुंचा वो ये है कि अब अगर इस फैसले पर अमल दरामद करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ज़ाहिर है अदालती फैसले पर अमल दरामद लाजमी चीज़ है जब तक उसको आप स्टे ना ले लें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अदालत के सामने मौजूद नहीं थी, लेकिन केस निपटाया भी नहीं है अदालत ने, और 27 नवंबर की यानी एहतजाज के बाद की एक डेट रख ली है जिससे डेटरेंस भी होगी कि आपने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, और हुकूमत के पास आज का ऑर्डर होगा। उसमें यह लिखा गया है कि कोई इजाजत इस एक्ट की खिलाफ वर्जी में नहीं दी जाएगी। कौन से एक्ट की खिलाफ वर्जी में? जो ये
سارے ایس او پیز لگا دی ہے جو ابھی اس حکومت نے بنایا تھا، اس پر ہی چلتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف لے سکتی ہے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا جو بات میں کر رہا تھا کہ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد اس آرڈر پر کرنا ہے، اس کو سٹے کرائے بغیر، تو اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ حکومت کی اجازت سے، حکومت کے بتائے ہوئے مقام پر، حکومت کے طے کردہ وقت پر یہ احتجاج شروع کر کے حکومت کے طے کردہ وقت پر ہی اس احتجاج کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ پھر ایکٹ حرکت میں آئے گا، پھر مقدمات درج ہوں گے، پھر آپریشن ہوگا، اور پھر وہ آنسو گیس اور وہ سارا سلسلہ چلے گا۔ لیکن اس کو پازیٹیولی بھی پی ٹی آئی یوز کر سکتی ہے۔ اس آرڈر کو اگر وہ یہ یوز کرنا چاہیں کہ اب وہ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کریں اور کہیں جی ایسا ٹھیک ہے، آپ کی بتائی ہوئی جگہ پہ ہمیں ذرا بتائیے نا ہم نے کہاں پہ بیٹھنا، اور وہ پھر 23 کی شام یا 24 کی صبح سے اگر وہ لوگ ایک خاطر خواہ تعداد میں وہاں لا بٹھاتے ہیں، پھر وہ ان سے انگیج کر سکتے ہیں، مطالبات میں پھر وہ رکھ سکتے ہیں جی کہ ہاں اب ہمارا ٹائم بڑھائیں، آپ اس ایکٹ کے تحت ہی ہمارا ٹائم بڑھائیں، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے ٹائم بڑھائیں، ورنہ پھر اور دوسرا یہ کہ آپ آپریشن نہیں کریں گے ہمارے یہاں آنے تک۔ اب اس آرڈر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم مارچ بھی کر سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ مار داڑ نہیں ہوگی اور آپ کے بتائے مقام پر ہم آ جاتے ہیں، وقت جو ہے وہ بھی طے کر لیں، اور پھر وقت تو اگر دھرنا ہے تو پھر تو وہ طویل ہوگا۔ لیکن یہ ساری مشق اب پی ٹی آئی کی قیادت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو دوسری خبر ہے کیونکہ اب کی بشرا بی بی کا جو ویڈیو پیغام آیا ہے، اس میں ایک چیز انہوں نے طے کر دی ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ بشرا بی بی کو سامنے آنا کیوں پڑا۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ اب عمران خان اور بشرا بی بی اپنی قیادت پر وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ ایک بار پھر ہماری اس کال کو غیر مؤثر کروا لیں گے اور یہ لوگ شاید کمپرومائزڈ ہو جائیں، یا لوگوں میں کوئی کنفیوژن باقی رہ جائے کارکنان میں جی کہ یہ احتجاج ختم ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کی ملی جلی سٹیٹمنٹس جو قیادت کی جانب سے آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ احتجاج اب ختم عمران خان نے خود آ کے کرنا ہے، جب وہ رہا ہو کے آ جائیں اور آپ کو کہیں جی ختم کرنا ہے تو تب آپ ختم کریں، اس سے پہلے یہ احتجاج ختم نہ کریں۔ یہ بشرا بی بی نے اپنے سامنے آنے کی وجہ بتائی ہے کہ میں اس لیے سامنے آئی ہوں تاکہ آپ سب پہ کلیئر ہو جائے کہ یہ احتجاج ختم کرنا اب کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی گنڈا پور صاحب سے وہ فیصلہ سازی کی اختیار لے لیا گیا ہے، بیرسٹر گوہر سے لے لیا گیا ہے، اور پھر وہ جو عمر ایوب صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ جن کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا تھا، یعنی وہ بھی اب ڈائریکٹ کوئی ایسا میسج نہیں چلا سکتے، کیونکہ بشرا بی بی کا ویڈیو پیغام تو یہی کہتا ہے، اور بشرا بی بی باپردہ خاتون ہے، سامنے نہیں آیا کرتی، تو وہ اگر آئی ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کی اس کنٹروورشل سٹیٹمنٹ پر۔ بشرا بی بی نے اپنے اس ویڈیو پیغام میں یہ کہا ہے کہ جب عمران خان پہلی بار سعودی عرب ننگے پاؤں گئے مدینہ شریف اور وہاں سے واپس آئے تو سعودی عرب سے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو کالز آئیں کہ ہم تو جی یہ شریعت کا سسٹم وغیرہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے بقول کہ جی ایسی کالز آئیں کہ ہم تو یہ سسٹم ختم کرنا چاہتے ہیں شریعت وغیرہ کا، تو آپ یہ کس کو لے آئے ہیں شریعت والے کو؟ اب یہاں پر آپ رک جائیے ذرا، میں آپ کو ذرا ماضی میں لے کر چلتا ہوں، زیادہ دور نہیں۔ عمران خان کے ان دنوں فوکل پرسن تھے جیل میں ہی شیر افضل مروت، یہ نکل کر ٹاک کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے یہ گفتگو کی کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب بھی ان کے خلاف ان سارے معاملات میں شامل ہے۔ شیر افضل مروت کا یہ بطور فوکل پرسن آخری دن ثابت ہوا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑی خبر بن گئی، اس پہ بہت زیادہ لے دے ہوئی، پی ٹی آئی کی قیادت کو اس پر وضاحتیں دینی پڑی۔ ظاہر ہے سعودی عرب سے ہمارا ایک تعلق ایسا ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جس پر ڈنٹ نہیں ڈالا جا سکتا، اور جس پر کسی قسم کا بھی شک و شبہ پیدا کرنا اگر دلوں میں ہو بھی لوگوں کے، تو حکومتی سطح پر یا ایسے اتھارٹیٹیو لوگوں کی جانب سے وہ نیک شگون نہیں ہوتا، کئی معاملات کی وجہ سے۔ اور پھر محمد بن سلمان کو عمران خان اپنا دوست کہتے تھے، تو شیر افضل مروت کو اس کے بعد اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان کی سرزنش ہوئی۔ عمران خان نے کہا جی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، اور شیر افضل مروت کو بیک فٹ پر جانا پڑا اس بیان سے، اور آج تک شیر افضل مروت واپس وہ مقام حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ اس کے اثرات اتنے گہرے تھے، اور اس کے بعد بھی ان کو دوبارہ دہرانا پڑا کہ محمد بن سلمان نے تو ان کے لیے بہت کیا، اور کیا بھی تھا کہ ان کے کہنے پر وہاں سے قیدی پاکستان کے چھوڑ دیے، بڑے ہنستے کھیلتے ان کے ساتھ یہاں بیٹھے اٹھے واپس گئے، کہا مجھے اپنا سفیر ہی سمجھے وہاں۔
اب کچھ ایسے اشارے آ رہے تھے کچھ عرصہ قبل کے سعودی عرب کی جانب سے شاید کچھ ایسا معاملہ سامنے آئے کہ عمران خان کی فیور کی جائے گی، جی ٹھیک ہے، لیکن آج جب بشرا بی بی جو عمران خان کی اہلیہ ہیں انہوں نے سعودی عرب کے اوپر اتنا سنگین الزام لگا دیا ہے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب فائنل کال قریب ہے، تو یہ اب آئے گا کہ دو ممالک کے تعلقات خراب کرنے کی کیا کوشش کی گئی۔ اب ٹاک شوز میں سوالات ہوں گے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، بشرا بی بی نے تو آنا نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی بھی رہنما سعودی عرب سے کے بارے میں ایسی بات کیا کر سکے گا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں نہیں، ان کو وضاحتیں دینی پڑیں گی، وہ کہیں گے جی کہ یہ وہ خود بتائیں، ہماری تو خان صاحب سے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی، بلکہ میں تو آپ کے سامنے یہ بھی دعویٰ کرنے کو تیار ہوں گے کل پرسوں جب عمران خان سے یہی سوال ہوگا جیل میں تو وہ شاید اس کی وضاحت کر دیں، اور اس کے بعد بشرا بی بی پھر شیر افضل مروت والی غلطی اگر یہ دہرا چکی ہیں تو پھر نہ جانے آگے کیا ہو۔ لیکن اس ویڈیو پیغام سے کارکنان کو اگر کلیئرٹی مل رہی ہے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے اور فائنل اس کو کال آف کون کر سکتا ہے، وہیں پر جو قیادت ہے اس کو ایک تو یہ سامنا کرنا پڑے گا جی کہ ان کو خود سامنے کیوں آنا پڑا، اگر وہ سیاست میں نہیں ہے بشرا بی بی تو ان کو خود آ کر یہ بات کیوں کرنا پڑی۔ آپ ایک اے آئی بیس سپیچ کروا لیتے، سکرپٹ لکھ کر عمران خان کی زبان سے، آپ جلسوں میں بھی تو کرواتے ہیں، آپ اپنے کسی ایک پارٹی کے لیڈر کو 3 فوکل پرسن عمران خان نے مقرر کیے ہیں، یا عمران خان ڈیلی جیل میں وکلا سے مل رہے ہیں، وہ ڈیلی اپنی بہنوں سے مل رہے ہیں، تو وہاں پر وہ جو باہر کے جیل کے باہر ایک گفتگو ہو جاتی ہے، یا بشرا بی بی وایا ٹویٹر یا کسی کی طرح سے یا کوئی میڈیا فورم یوز کر کے ان کے پیغام یہ بھی پہنچا سکتی ہیں۔ اب بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کی آپس میں کچھ بیانات کا تبادلہ بھی دن کو ہی ہوا تھا، تو اب بشرا بی بی نے آ کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے، اور ایسے سنبھالی کہ اس میں کنٹروورسی سپارک کر دی ہے، اور غلط ٹائم پر اس میں سے یہ کنٹروورسی نکلی سعودی عرب والے معاملات کی۔ اگرچہ پی ٹی آئی کے کارکنان یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں جی ہوا ہوگا، سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہوگا، کچھ نہ کچھ کہا ہوگا، اب یہ موقع نہیں ہے، وقت ہوتا ہے ہر جنگ کا، وہ کہتے ہیں نا کہ چوز یور بیٹلز وائزلی، تو اس موقع پر ایک نیا محاذ کھولنا اور حکومت کو مزید موقع دینا کہ یہ دیکھیں جی یہ ان لوگوں کا ایجنڈا ہے، یہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، اور بیانیہ اپنے خلاف بنانے کو دینا، یہ بڑا حیران کن ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے، کیا اس کی کوئی وضاحت آتی ہے، یہ بیان پہ قائم رہتی ہیں یا اس کو واپس لیا جاتا ہے، یہ بڑا ہی اہم ہوگا۔ لیکن یہ 2 اپڈیٹس تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ دہرا دوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر کی روشنی میں اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو اب حکومت سے جلسے کے لیے یا احتجاج کے لیے جگہ لینا ہوگی، اور حکومت کو بھی کہا گیا کہ آپ ان سے انگیج کریں، تو حکومت اگر انگیج کرے گی تو جگہ دینا بھی ہوگی، اور جب طے پائے گا تو اس کے بعد پھر دھرنا نہیں جلسہ ہی ہو سکے گا۔ ہاں اگر پی ٹی آئی کا عدالت چلی جاتی ہے اس آرڈر کے خلاف اور کہتی ہے کہ نہیں ہمیں تو یہ فیسیلیٹیٹ کرے، تو پھر کوئی صورتحال اور نکل سکتی ہے، لیکن فیصلہ بشرا بی بی کا بیان کہتا ہے کہ اور کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔